الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سورہ اعلیٰ یا سورہ سبح کی تفسیر کے تعلق سے پچھلے 2 درسوں میں گفتگو ہوئی ہے، جس میں پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کا نام لے کر جو بہت اونچا ہے، اس میں اعلیٰ کے بارے میں گفتگو ہوئی، تسبیح کے بارے میں گفتگو ہوئی، اللہ کے ناموں کو پاک کرنے کا کیا مطلب ہے، تسبیح میں تعظیم بھی شامل ہے، یہ ساری چیزوں سے متعلق گفتگو ہوئی۔ تسبیح، اللہ تعالیٰ نے تسبیح کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کا بھی حکم دیتا ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم، بہت قیمتی، بہت گراں قدر اور بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اور تسبیح اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ جب آپ تسبیح کرتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تسبیح میں لگا رکھا ہے۔ 7 آسمان، زمینیں، پوری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن آپ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ یعنی ہر ایک کی تسبیح کا اپنا طریقہ اور اپنا انداز ہے۔ زمین، سورج، چاند، درخت، پودے جو بھی ہیں سب تسبیح کر رہے ہیں، لیکن وہ کیسے تسبیح کر رہے ہیں؟ آج کل جیسے بہت سارے لوگ جو ہے درخت کی تصویر کھینچ کے دکھاتے ہیں کہ ایک درخت جھکا ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں سجدے کی حالت میں۔ یہ سجدہ ہمارے لیے ہے کہ ہمیں سر کو جھکانا ہے، لیکن درخت کا سجدہ، درخت کی تسبیح دوسری طرح سے ہے، اسے ہم نہیں سمجھ سکتے، تو وہاں ہمیں سمجھنے کی کوشش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا کی، کائنات کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ جب ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، مشکلات میں حل نکلتا ہے۔ چنانچہ آپ میں سے کون ہے جو یونس علیہ السلام کو نہیں جانتا؟ مچھلی والے نبی کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو جب دریا میں ڈال دیا گیا اور مچھلی نے انہیں نگل لیا، تو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کی تسبیح کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ اگر وہ تسبیح نہ کرنے والے ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، مسبح یعنی تسبیح کرنے والا۔ اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑے رہتے۔ کیا تسبیح کی تھی یونس علیہ السلام نے؟ لا الہ الا انت سبحانک، سبحانک کے معنی اے اللہ میں تیری تسبیح کرتا ہوں، سبحانک یہ تسبیح ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، پہلے اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کیا، کلمہ توحید جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان بنائی ہے۔ کلمہ توحید کے اقرار اور انکار کی بدولت دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، کوئی کافر و مشرک قرار پاتا ہے، کوئی مسلم اور موحد قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنی کتابیں اتاری۔ تو توحید کا اقرار اور اس کے بعد سبحانک اے اللہ میں تیری تسبیح کرتا ہوں، اور پھر اپنے گناہوں کا اعتراف، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں، تیری طرف سے کوئی ظلم نہیں، تیرا جو فیصلہ میرے بارے میں ہے وہ بالکل حق اور عدل پہ مبنی فیصلہ ہے۔ تو یہ یونس علیہ السلام نے تسبیح کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو بلا ٹل گئی، مصیبت دور ہو گئی، اور مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام نکل آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تسبیح کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم تسبیح پکارتے ہیں، تسبیح پکارنے والوں میں شامل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی ان نیک بختوں میں شامل ہوں گے اللہ تعالیٰ جن کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا،
تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کا نام لے کر جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک بنایا، والذی قدر فہدی، اور جس نے ایک اندازہ ٹھہرایا، تقدیر بنائی اور پھر اس کی رہنمائی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب پہلے اللہ کے نام کی تسبیح کیجئے، پھر اللہ کے کاموں کو بیان کرنا شروع کیا گیا کہ اللہ کے کام بھی ایسے ہیں کہ جس پر اللہ کی تسبیح کی جائے۔ پہلا کام، سب سے بڑا کام، وہ کام جس کام میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ ہے خلق، پیدا کرنا۔ الذی خلق فسوا، آپ کا اونچا رب، بلند رب وہ ہے جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک پیدا کیا۔ پیدا کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک چیز موجود تھی ہی نہیں، اس کا کوئی ذکر تھا ہی نہیں، اسے عدم سے اللہ نے وجود بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کیا فرمایا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ جب اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، عدم تھا، نیست تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے پیدا فرمایا، اسے وجود بخشا۔ یہ اللہ کا خلق ہے۔ تو پیدا کیا اسے، اور اس کے بعد سوا کے معنی ٹھیک ٹھاک کیا۔ ٹھیک ٹھاک کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ جو چیز بنائیں اس سے وہ ساری غرض پوری ہو جاتی ہو جس مقصد سے اس چیز کو آپ نے بنایا ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مخلوق پیدا کی، خلق، اللہ نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ ساری مخلوق کو پیدا کیا، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، چرند، پرند، درخت، پودے، ہے نا، انسان، جنات، فرشتے، جنت، جہنم، آپ جتنے مخلوقات آپ جانتے ہیں سب کو گن لیجئے، اللہ نے سب کو پیدا کیا۔ سب کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، اور سب کو اس طرح ٹھیک ٹھاک بنایا کہ جس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس سے وہ ساری چیزیں بالکل حاصل ہوتی ہیں اور جیسے حاصل ہونا چاہیے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے آپ ایک گھر بناتے ہیں، گھر بنا دیا آپ نے، بنا دیا، ٹھیک ٹھاک کیسے ہوگا؟ جب آپ گھر جس مقصد سے بناتے ہیں وہ مقصد گھر بنانے سے پورا ہوتا ہو۔ اگر آپ نے گھر تو بنایا لیکن دروازہ اتنا تنگ رکھا کہ اس سے آپ گھس ہی نہ پائیں تو کیا کہیں گے؟ گھر تو بنا لیا لیکن ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، اس لیے کہ دروازے سے گھس ہی نہیں پا رہے۔ آپ گھر اس مقصد سے بنائے تھے تاکہ گھر میں اپنی گاڑی کھڑی کریں، لیکن جب گاڑی داخل کرنا چاہتے ہیں تو دروازہ یا تو تنگ ہے، یا تو نیچا ہے، یا تو آگے اتنی جگہ کشادہ نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ گھر تو بن گیا لیکن ٹھیک ٹھاک نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگ اسی لیے بار بار توڑواتے ہیں، بن گیا پھر توڑ کے یہاں درست کرو، پھر توڑ کے یہاں درست کرو، کیونکہ وہ ٹھیک ٹھاک نہیں تھا تو اسے بار میں ٹھیک ٹھاک کیا جاتا ہے، اسی کہا جاتا ہے تسویہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ان کو ایسا ٹھیک ٹھاک بنایا کہ پھر دوبارہ جو ہے اس میں توڑ پھوڑ کر کے درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو جو توڑ پھوڑ کر کے درست کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا علم کم ہے، ہم مستقبل نہیں جانتے، نہ اپنی ضروریات کا صحیح طور پہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں، بعد میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے فیصلے میں یہ خامی تھی، یہ کمی تھی، اگر ہم ایسا فیصلہ لیتے تو شاید زیادہ مناسب ہوتا۔ اس لیے ہم بار بار اسے تبدیلی کرتے رہتے ہیں یا ڈیولپ کرتے رہتے ہیں، ترقی دیتے رہتے ہیں، اور ان کی تزئین اور آرائش اور جو ہے سدھار اور اصلاح اس میں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کوئی کمی نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو ساری چیزوں کا خیال کر کے اور پھر اس فیصلے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہتی اور بعد میں کسی اصلاح کی، کسی ترمیم کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا تھا وہ مقصد اس سے پورا ہو رہا ہے۔ آپ ایک ایک مخلوق، کسی بھی مخلوق کو لے لیں اور دیکھیں، اللہ نے شہد کی مکھی کو پیدا کیا، شہد کی مکھی کو پیدا کیا، کس طرح اس کی صورت بنائی، کس طرح سے اس کا پر بنایا، کس طرح سے اس کا وزن بنایا، کس طرح وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا سکتی ہے، کس طرح وہ رس چوسنے کے قابل ہے، اور کس طرح سے اس رس کو وہ شہد میں تبدیل کرتی ہے، پھر شہد کی حفاظت کس طرح وہ کرتی ہے، پھر کس طرح وہ کام کے لائق رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہ کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ ایسے نہیں، ایسی ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اپنے اندر دیکھیں، انسان کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کو پیدا کیا اور بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا بھی تھا
انی خالقم بشرم من طین، میں مٹی کا ایک بشر بنانے والا ہوں، انسان بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ ایسی عظیم الشان تخلیق ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے کتنا ٹھیک ٹھاک بنایا ہے کہ حیران ہو جائیں گے آپ۔ یعنی آپ کا یہ ہاتھ اور یہ ہاتھ، ایک پیر اور دوسرا پیر، انگلیاں، جو انگلیاں جس طرح کی ضرورت تھی، جہاں انگوٹھا ہونا چاہیے، جہاں چھوٹی انگلی ہونا چاہیے، ساری انگلی برابر نہیں، کون سی بڑی ہونا چاہیے، کون سی چھوٹی ہونا چاہیے، پکڑنے میں کس سے آسانی ہوگی، کس سے ہماری ہاتھ سے جو ضرورتیں ہیں کیسی یہ ضرورتیں پوری ہوں گی، کتنا جوڑ ہونا چاہیے، نہ کوئی جوڑ کم ہے نہ کوئی جوڑ زیادہ ہے، جیسی جیسی ضرورت ہماری ہے اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اسی لیے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اللہ نے تسبیح کا حکم دیا کہ رب کی تعظیم بیان کرو، پاکی بیان کرو، ذکر کرو، حمد بیان کرو، تعریف کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بنایا، اب آپ دیکھیں، صرف چہرے پہ دیکھ لیں، اللہ نے پیشانی بنائی، پھر آنکھیں بنائیں، پھر ناک بنایا، پھر منہ بنایا۔ آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں آنکھوں کو بیچ میں ہونا چاہیے، ناک اوپر ہونی چاہیے، یا منہ کو اوپر ہونا چاہیے اور جو ہے ناک کو نیچے ہونا چاہیے؟ جو جہاں ہے جس طرح ہے بالکل فٹ ہے، ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے۔ بھویں جہاں ہے وہیں ہونا چاہیے، پلک جہاں ہے وہاں ہونا چاہیے، ناک جس طرح سے بنایا اس طرح ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ تینوں چیزیں جو اللہ نے بنایا ہے، یہ ہماری معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آنکھ سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، آنکھ سے جب کسی چیز پہ نظر پڑتی ہے تو اس کی سائز کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے معلوم کرتے ہیں۔ اور ناک کے ذریعے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ چیز خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، اور منہ اور زبان کے ذریعے معلوم کرتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، یہ کھٹی چیز ہے، میٹھی چیز ہے، نمکین ہے کہ بد ذائقہ ہے۔ اب بتائیے کہ آنکھ کو اللہ نے اوپر رکھا ہے کہ تاکہ دور تک دیکھ لے۔ آپ نے دور تک دیکھا، کوئی چیز پسند آئی، آپ نے ایک سیب دیکھا، نظر پڑی، اس کی رنگت دیکھی اور آپ نے پسند کر لیا، قریب لائے، جب منہ کے قریب کھانے کے لیے لے جائے تو ناک نے سونگھ لیا ابھی زبان پر پہنچنے سے پہلے، اور اگر وہ اوپر سے ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا تھا لیکن وہ سڑا ہوا تھا یا خراب تھا تو ناک نے فوراً اس کی بدبو محسوس کر کے بتا دیا کہ نہ نہ نہ، منہ کے اندر نہیں لے جانا، پہلے ہی پھینک دو۔ اور منہ کے اندر اگر چلا گیا، کسی وجہ سے ناک میں گڑبڑ ہے، تو زبان بتا دے گی کہ گلے سے نیچے نہیں اتارنا، یہ تمہارے لیے ضرر رساں ہے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا، جیسے کہ انسان، جس سے انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا، جو کام اس کے ذمے لگایا تھا، وہ کام اس سے پورا ہو سکے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو جو ہے صنف بنایا، ایک مرد ایک عورت۔ مرد اور عورت میں فرق رکھا، دونوں کی بناوٹ میں، دونوں کی ساخت میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا۔ اور کیسا فرق رکھا کہ ان لوگوں کی جو ضرورت ہے، جس مقصد کے لیے وہ بنائے گئے ہیں، وہ ضرورت ان سے پوری ہوتی ہے۔ عورت کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بال کیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں، مرد کے لیے پیچھے بال نہیں بڑھتے لیکن آگے داڑھی نکال دی، عورت کی داڑھی نہیں رکھی، مرد کے داڑھی، لیکن مرد کی داڑھی اتنی نہیں بڑھتی جتنی عورت کے پیچھے کے چوٹی بڑھتی ہے اس میں۔ اسی طرح سے عورت کی اور شکل میں دیکھیں، بہت ساری چیزیں جو عورت کے یہاں ہیں مرد کے یہاں نہیں، بہت ساری چیزیں جو مرد کے یہاں ہیں عورتوں کے یہاں نہیں۔ جس کو جس چیز کی ضرورت تھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل اسی طرح ٹھیک ٹھاک بنایا۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا تو بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا۔ آپ دیکھیں، پھر زمین پہ جاتے ہیں، دیکھیں زمین کو اللہ نے کیسا ہموار کیا، کیسا پرسکون بنایا کہ جس پہ ہم چل سکیں، جس پہ ہم رہ سکیں، جس پہ ہم اپنے مکانات بنا سکیں، جس پہ ہم اپنی سواری چلا سکیں۔ زمین سے جو جو ہمارے مقاصد ہیں، جس سے ہم کھیتی پیدا کر سکیں، جس میں ہمارے لیے غلے اگیں، جس سے پیڑ پودے پیدا ہوں، جس سے پھول پھل جو ہے نکلیں، تو اس طرح زمین کو ٹھیک ٹھاک بنایا جو ہماری ضروریات کو پوری کرتی ہو۔ کہیں زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ڈال دیے، کہیں اللہ تعالیٰ نے گہرا کھڈ بنا دیا، کہیں بارش روکنے کا ذریعہ بنا دیا، کہیں اور کوئی چیز کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل جو ضروریات تھیں اس کے مطابق بنا دیا کہ بعد میں پھر اس کے اصلاح کی الگ سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم گھر بنائیں ایک بار تو بار بار توڑ کے اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو قرآن پاک میں ذکر بھی کیا ہے کہ آسمان پہ ذرا نگاہ دوڑاؤ۔ اللہ نے آسمان بنایا،
आसमान में सुतून नहीं बनाया बीच बीच में कि इंसान को कहीं ज़रूरत हो तो पता चले सुतून तोड़ के हटाना पड़ेगा, नहीं, खुली जगह है, पूरी ज़मीन खुली हुई है, आसमान ऊपर से उसे घेरे हुए है, कहीं आपके लिए अल्लाह ने सुतून नहीं रखा, कहीं आसमान में कोई शिगाफ नहीं रखा। फिर आसमान की तरफ आपकी निगाह जाती है तो आसमान को ऐसे रंगों से सजाया जो कि आपके लिए खुशनुमा भी हों, देखने में भी अच्छे लगें और आपकी सेहत के लिए भी ठीक हों और उसमें सजावट भी हो, और बहुत सारी चीज़ों का लिहाज करके अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान बनाया, ज़मीन बनाया, आसमान बनाया। फिर ज़मीन और आसमान के अंदर जो चीज़ें बनाई अल्लाह ताला ने, फ़ज़ा बनाई, हवा बनाई, खला बनाई। फिर ज़मीन के अंदर अभी अब आप चलें इंसान से, फिर जिन्नात पे गए, फिर उसके बाद परिंदों पे जाएं, फिर उसके बाद जानवरों पे जाएं, फिर उसके बाद कीड़ों मकोड़ों पे, एक एक चीज़ पे जो लोग इन चीज़ों के माहिर हैं उनसे पूछें कि क्या कहीं कोई ऐसी चीज़ लगती है कि इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए? नहीं, अल्लाह ने जिसको जैसा बनाया बिल्कुल वो पूरी तरह से ठीक ठाक है, परफेक्ट है, बराबर है, उसकी ज़रूरियात उससे पूरी हो रही हैं। तो अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा, ये अल्लाह के नबी साहब इसीलिए इस सूरत को हर जुमा में, हर ईद में, ज़ुहर में, असर में, वित्र में पढ़ा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इसमें आदमी गौर व फिक्र करे तो फिर उसका ईमान बढ़ता चला जाता है और उसकी रब की अज़मत उसके दिल में उतरती चली जाती है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें भी बनाई, पैदा किया, और सिर्फ पैदा नहीं किया बल्कि उसको बिल्कुल ठीक ठाक बनाया। इंसान को आप देखें कैसे अल्लाह ताला ने पैदा किया, उसको बचपन में कैसे मनी से, पानी से पैदा किया, फिर छोटा बच्चा हुआ, फिर बढ़ा, फिर बूढ़ा, जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर उसके बाद इस दुनिया से चला गया, फिर उसके बाद दूसरा कोई पैदा हुआ। कुछ लोग पैदा होते हैं, कुछ लोग जाते हैं। इसमें क्या हिकमतें हैं? इसमें भी अल्लाह की बेशुमार हिकमतें हैं। उसके बाद में अब ज़मीन पे जो चीज़ें उगती हैं उनमें गौर करें। अल्लाह ताला ने जब पौधे बनाए तो कुछ ऐसे पौधे बनाए जो कि अपने तने पे खड़े हो जाते हैं, छोटे से रहते हैं, हल्का सा तना होता है, या कहें तना नहीं होता, मजबूत तना नहीं होता। बाज़ ऐसे होते हैं कि जिसका मजबूत तना होता है और ऊपर तक जाते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ज़मीन ही में फैले और बिखरे हुए होते हैं, बेल की शक्ल होती। किसी चीज़ को ज़मीन ही पे फैला दिया जाता है और किसी चीज़ को कोई और टेक और सहारा देके ऊपर चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद में अगर आप देखें इन्हीं में सबके फल कि आप देखें कि किसी में कैसा फल आता है और किसी में कैसा फल आता है, किसी में कैसा फूल आता है और किसी में कैसा फूल आता है। और उसके लिए अल्लाह ताला ने एक बारिश बरसाई, पानी एक, बारिश एक पानी, लेकिन उसी बारिश से लेमू खट्टा हो जाता है और आम मीठा हो जाता है। उसी बारिश से कोई फूल, किसी का रंग गुलाबी होता है, कोई पीला होता है, कोई सफ़ेद होता है, कोई लाल होता है। तो अल्लाह ताला की हिकमतों के जो है बेशुमार निशानियां हैं जो उसकी तख्लीक में हैं। अल्लाह ताला ने इसीलिए चैलेंज दिया और कहा कि हाज़ा खल्क़ुल्लाह, ये अल्लाह की मखलूक है, ये अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ें हैं। फ़अरूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनी, दिखाओ जो अल्लाह के सिवा हैं उन्होंने क्या पैदा किया है। कुछ लोग हैं ना जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों से दुआएं मांगते हैं, जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को सर झुकाते हैं, जो अल्लाह को छोड़ कर के दूसरों की इबादत करते हैं, जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों से नफ़ा नुकसान की उम्मीद रखते हैं। अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया है? ताकि हम ये सारी इबादतें खालिस उसी के लिए करें। और इन इबादतों का वो मुस्तहिक इसलिए है कि उसने हमें पैदा किया है, और न सिर्फ पैदा किया है बल्कि बिल्कुल ठीक ठाक पैदा किया है, और इस पैदा करने में उसका कोई शरीक नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि एक मिसाल भी इसकी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मिसाल दे के समझाया, या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहू, ऐ लोगों एक मिसाल बयान की जाती है, गौर से सुनो, गौर से उस मिसाल को सुनो। वो मिसाल क्या है? इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन, जिनको तुम पुकारते हो, जिनकी इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर, वो एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते। मक्खी जिसको इंसान बहुत हकीर समझता है, मामूली समझता है, और नाक पे बैठ जाए तो कितना गुस्सा और चिढ़ आती है जिससे, वो मक्खी भी आदमी पैदा नहीं कर सकता। आदमी क्या, आदमी जिसको माबूद समझता है वो पैदा नहीं कर सकता। और एक ही माबूद नहीं, जिनको जिनको माबूद समझा जाता है वो सब मिल जाएं, वलविज्तमऊ लहू, अगरचे सब इकट्ठा हो जाएं तो सब मिलकर के भी एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते। इस मक्खी की अगर जांच की जाए, आज तो ऐसे ऐसे आलात हैं कि उनके ज़रिए से खुर्दबीन से एक एक जुज़ का
جو ہے بڑا کر کے دیکھا جا سکتا ہے اور پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مکھی کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس کو اگر مشینی انداز میں بنانا ہو تو کیا کیا خرچہ ہوگا اور کیسے بنے گی، اور پھر بھی یہ چیز آ پائے گی کہ نہیں آ پائے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں بے شمار نشانی، الذی خلق، وہ خالق ہے اور اس کے خالق ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تنہا خالق ہے، تنہا معبود ہے اور تنہا خالق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سمجھاتے ہوئے کہا افمن یخلق کمن لا یخلق، جو خالق ہے اور جو خالق نہیں ہے دونوں کو تم نے برابر کر دیا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں جو سب سے پہلا حکم آیا ہے وہ یہی آیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے میں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اسی کی توحید کے گن گاؤ، صرف اسی سے نفع و نقصان کی امید رکھو، صرف اسی سے دعائیں مانگو، صرف اسی کے لیے تمہاری ہر عبادت، مالی، جسمانی، جو ہے قلبی، جتنی عبادتیں ہیں سب عبادت خالص اسی کے لیے۔ خلق فسوا، کہ جس نے پیدا کیا اور بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا، والذی قدر فہدا، اور جس نے مقدر کیا، چیزوں کا ایک اندازہ ٹھہرایا اور اسی کے مطابق جس نے رہنمائی بھی فرما دی۔ اللہ نے جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا اس کی رہنمائی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایک انسان کے بچے کو پیدا کیا تو انسان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد چونکہ اس کی نگرانی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے خیال رکھنے کے لیے اس کی ماں موجود ہے، اس لیے اس کو ایسا بنایا کہ مدتوں وہ کمزور پڑا رہے، اس کو مدتوں کمزور دھیرے دھیرے بڑھنا ہے اس کے، تاکہ اس کی محبت، آپ دیکھیں کہ وہی ماں پیٹ میں جب رکھتی ہے تو تکلیف سے رکھتی ہے، اور پیٹ سے نکلتے پیدا ہوتی ہے تو ناپسندیدگی بھی ایک طرح سے ہوتی ہے، دکھ اور تکلیف کی وجہ سے، لیکن پیدا ہوتی ہی اتنی محبت ہو جاتی ہے، اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ فوراً اسے اٹھا لیتی ہے۔ 9 مہینے تک اٹھانا باری تھا، یہ اٹھانا باری نہیں پڑتا، اس کے بعد جتنے دن بھی اٹھائے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے یہ مقدر کیا اور پھر اس کی رہنمائی کر دی۔ بچے کو کوئی گائیڈ بک نہیں دی جاتی ہے کہ تم جب جو ہے دودھ چوسنے کے لیے منہ جو ہے ڈالنا تو اس کے بعد تم منہ کو کیسے چھوٹا کرنا، کیسے بڑا کرنا، کیسے دودھ کو کھینچنا، کوئی گائیڈ بک نہیں ہے، لیکن وہ جیسے ہی ماں کی چھاتی کو منہ میں لیتا ہے فوراً دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کس نے رہنمائی کی، کس نے اس کو سکھایا؟ وہی اللہ جس نے یہ مقدر کیا، ساتھ میں اسے تعلیم دی۔ اسی طرح سے بکری کا بچہ پیدا ہوا، گائے کا بچہ پیدا ہوا، کسی بھی جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اٹھتے ہی دوڑنے لگتا ہے اور دوڑ کے وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے رزق کا سامان ہے۔ کس نے بتایا کہ تمہارے رزق کا سامان کہاں ہے؟ کس نے اسے تعلیم دی؟ اسی اللہ نے جس نے مقدر کیا اور مقدر کرنے کے بعد اسے رہنمائی بھی کر دی۔ تو اس نے رزق کو مقدر کیا اور رزق کا سامان بھی کیا۔ اسی طرح سے دوسری چیزوں کو، جن جن چیزوں کو مقدر کیا، سب چیزوں کا سامان اس نے بنایا۔ جب انسان کا بیمار ہونا مقدر کیا اور انسان کے لیے علاج بھی رکھا تو انسان کی رہنمائی بھی کر دی کہ وہ اپنے علاج تک کیسے پہنچے۔ اسی طرح تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی اور اس کے بعد تقدیر کے مطابق ہی انسان کی رہنمائی فرما دی۔ تو چاہے انسان ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے اور چیزیں ہوں، سب کی رہنمائی اسی کی طرف سے ہے، تو وہ تسبیح کے لائق ذات ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی، وہی وہ ذات ہے کہ جس نے چراگاہوں کو پیدا کیا۔ عربی زبان چونکہ بہت وسیع ہے اور ہم اردو میں جب چراگاہ کہتے ہیں تو تصور چرنے والے جانوروں کا آتا ہے، اور مرعا عربی زبان میں جب کہا جاتا ہے تو اس میں صرف جانوروں کا تصور نہیں ہوتا بلکہ تغذیہ، غذا کا استعمال، جو بھی غذائیں ہیں ان غذاؤں کو اس نے پیدا کیا، اور وہ غذائیں ہر طرح کی ہو سکتی ہیں، وہ مویشیوں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، انسانوں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر مخلوق کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس نے ان غذاؤں کو پیدا فرمایا، چاہے وہ درختوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ پودوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ گھاس پھوس کی شکل میں ہو، جن بھی شکلوں میں۔ والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان گھاسوں کو، ان چرنے والی چیزوں کو، ان ہری بھری چیزوں کو سیاہ کالا کر دیا، اور اس کے بعد میں وہ بھس کی طرح سے ہو گیا، اس کو جو ہے فنا ہو گئی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کر کے جہاں اس کے مراحل، اس کے اطوار اشارہ کیے، اس میں بھی ان کی طرف اشارہ کیا، اور ایک طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ جو اللہ آپ کا خالق ہے، اس نے آپ کو جو ذمہ داری سپرد کی ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی، آپ کو اپنا رسول بنایا ہے، آپ کو اپنا آخری رسول بنایا ہے، اور اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہے، اس کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس پیدا کرنے والے نے سب کچھ آپ کے اندر رکھا ہے، اور وہ جو کچھ اس نے مقدر کیا ہے کہ آپ کو سربلندی حاصل ہونے والی ہے، آپ کو فتح حاصل ہونے والی ہے، جو کچھ اس نے مقدر کیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے آپ کے آسان کرتا جائے گا۔ اور جس طرح سے ایک پودا چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، بڑا ہو کر کے ختم ہوتا ہے، تو اس طرح سے دنیا کی مثال ہے، لیکن یہ چونکہ جو یہ دین آیا ہے یہ دنیا ہی کے لیے نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، تو اس کو برابر سر بلندی حاصل ہونے والی ہے، اور جو تسبیح کریں گے اللہ کی اور اللہ کی معرفت جنہیں حاصل ہو جائے گی تو وہ لوگ اس سر بلندی کو حاصل کریں گے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ ہوں گے وہ کمزور پڑیں گے، فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ یہ دنیا کی ظاہری چیزوں پر جو ہے اپنی توجہ نہ رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہاں تک ان نعمتوں کا ذکر کیا جو نعمتیں جسم سے زیادہ متعلق ہیں، اور جسم کی نعمتوں کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی نعمت اور قرآنی نعمت کا آگے ذکر کیا، سنقرئک فلا تنسیٰ، سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ ہم آپ کو پڑھا دیں گے اور پھر آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ یہ ابتدائی زمانہ تھا نزول کا۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ ابتدا میں نازل ہوئی، شروع میں نازل ہوئی، اور چند ہی صورتیں تھیں، اور تبھی سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوف لگ رہا تھا کہ کہیں میں اسے بھول نہ جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، اسی نے آپ کو پیدا کیا، بالکل ٹھیک ٹھاک کیا، تقدیر بنائی، اس کی رہنمائی کی، اور اب وہی جس نے یہ ساری چیزیں آپ کو عطا کی ہیں وہ آپ کو بھولنے نہیں دے گا۔ اور انشاءاللہ اس کی تفصیلات بعد میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کی قدر کرنے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ اب بھائیوں کے سوالات، کیونکہ چاہتے ہیں ہم لوگ ایک مستقل ہفتہ ہو تو ہم ہر ہفتے میں بھی انشاءاللہ ایسے اوقات لیتے رہیں گے کہ جس میں آپ کے سوالات بھی آتے رہیں گے، ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔
جی وعلیکم السلام. ہاں 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 جزاک اللہ خیر، بڑا اچھا سوال ہے. ہاں جزاک اللہ خیر. ایک سوال لیتے ہیں، ہو سکتا ہے میں سوال بھول جاؤں، اگلا پھر سوال پوچھنے ضرورت پڑے گی. پہلا سوال یہ ہے، کیا سلام کرنے کے لیے کوئی وقت متعین ہے اور جواب دینے کے لیے کوئی وقت متعین ہے؟ یعنی کھانا کھاتے ہوئے، اذان کہتے ہوئے، صلاۃ ادا کرتے ہوئے، قضاء حاجت کرتے ہوئے، ہے نا، ان حالتوں میں سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ سلام کرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا کہ اس وقت سلام کرو اور اس وقت سلام نہ کرو، بلکہ سلام کرنے کا عام حکم دیا گیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم سے سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو یا کم سے کم اتنا ہی جواب دے دو، اتنا ہی جواب دے دو جتنا سلام کیا گیا ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کہ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اسے اپنا لو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے، آپس میں سلام کو عام کرو. تو سلام ہر جگہ کرنے کا عمومی حکم ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے جب سلام نہ کیا جائے. چنانچہ قضاء حاجت عجیب سا لگتا ہے کہ کیسے کوئی پیشاب کر رہا ہو اور جا کے آدمی سلام کر لے، ہے نا، عجیب سا لگ رہا ہے، قضاء حاجت کر رہا ہے. لیکن ایسا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے اور ایک شخص گزرا اور اس نے آپ سے سلام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. پھر جب آپ اس سے فارغ ہو گئے اور آپ اس جگہ سے ہٹ گئے، آپ نے تیمم کیا. تیمم کرنے کے بعد اس شخص کو جواب دیا اور کہا کہ سلام میں اللہ کا نام ہے اور میں ناپاکی کی حالت میں اللہ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے پاک ہو کر کے اور پھر تمہیں جواب دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سلام کرنے سے نہیں روکا. یہ نہیں کہا کہ جب تم نے مجھے اس حالت میں دیکھا تھا تو سلام کیوں کیا، اس سے نہیں روکا، بلکہ آپ نے جواب خود نہیں دیا، دیر سے جواب دیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب سلام کرنے سے منع کیا جائے. آج بڑی عجیب بات ہے، میں نے بعض جگہوں پہ سنا ہے اور دیکھا ہے کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے کچھ لوگوں سے سلام کر لو تو چڑ جاتے ہیں یا غصہ ہو جاتے ہیں یا ناراض ہو جاتے ہیں. ارے کھانا کھا رہے نہیں دیکھ رہے ہو، دنیا بھر کی باتیں کھانے کے درمیان کر لیں گے، اس آدمی کو پلٹ کے بہت ساری باتیں سنا دیں گے، لیکن وعلیکم السلام کہنے سے کیا بگڑ جاتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا کہ السلام علیکم کا جواب دینے سے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوتا، اگر کسی صحابی کا کوئی اثر ہوتا، صحابی نے بتایا ہوتا، کہا ہوتا، تعلیم دی ہوتی تو ٹھیک ہے، ایک جو ہے شریعت کی چیز تھی. لیکن اپنی طرف سے ایک چیز کو فرض کر لینا اور اس کی دوسرے انداز میں مخالفت بھی کرنا، یہ کہاں کی معقولیت ہے؟ چپ چاپ تو کھانا کھانا نہیں ہے. کھانے کے معاملے میں سنت یہ ہے بات کرتے ہوئے کھانا کھایا جائے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے کے دوران بات نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے. سنت یہ ہے کہ دسترخوان کو دعوت کے لیے، تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، مفید باتوں کے لیے استعمال کیا جائے، یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ کھاتے نہیں تھے. علماء میں بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ عجم کا طریقہ ہے، عرب کا طریقہ ہے کھاتے ہوئے بات کرنا، اور شریعت عرب میں نازل ہوئی، پھر عرب سے پھر عجم تک پھیلی ہے، اور عجم کی ذمہ داری ہے کہ عرب کی شریعت کو قبول کریں اور اس پر راضی رہیں. تو یہ لکھا ہے کہ عجمی طریقہ ہے اور عرب کا طریقہ یہ نہیں ہے چپ چاپ کھانا کھانا. خیر یہ تو دلیل نہیں بن سکتا، لیکن دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے درمیان باتیں کی ہیں، اور اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں. سب سے بڑی حدیث جو کہ حدیث شفاعہ جسے کہتے ہیں، جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی بہت ساری کتابیں موجود ہے، حدیث الشفاعہ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے اگلے دست کا گوشت بہت پسند تھا، کتف کا گوشت بہت پسند تھا. آپ کے پاس لایا گیا،
فَنَحَسَ مِنْهَا نَحْسَةً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں سے چبا کے کھایا، اور اس کے بعد کھانے کے بعد آپ نے فرمایا، جب چبایا دانتوں سے، اس کے بعد آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں گا، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں بلکہ حقیقت ہے، فخر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حقیقت کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سارے آدم کی اولاد کا سردار بنائے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے بتایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے لوگوں کے پاس جائیں گے اور سب شفاعت کرنے سے منع کر دیں گے، انکار کر دیں گے، اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ کہیں گے انا لہا انا لہا، اللہ نے میرے لیے یہ مقام رکھا ہے اور میں شفاعت کروں گا، اور چنانچہ آپ شفاعت کریں گے۔ اتنی لمبی حدیث کو آپ نے کب بتایا، بیان فرمایا؟ کھانا کھانے کے دوران آپ نے گوشت نوچا اور اس کے بعد بیان کیا، تو گویا کھاتے رہے بات کرتے رہے، کھاتے رہے بات کرتے رہے۔ اسی طرح سے اور بھی حدیثیں ہیں، جیسے آپ کے ربیب عمر بن ابی سلمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے، اور ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عمر، جس کو اپنے ساتھ لائی تھی، ایسے بچے کو عربی میں کہتے ہیں ربیب، تو ان کا نام تھا عمر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ بیٹھے کھا رہے تھے، چھوٹے بچے چاروں طرف ہاتھ پھیلا پھیلا کے کبھی ادھر سے کھاتے کبھی ادھر سے کھاتے، کھانے کے دوران ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے اللہ کا نام لے کے کھاؤ، بسم اللہ بول کے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ، تو یہ کھانے کے دوران آپ نے سکھایا۔ اس طرح سے اور بھی حدیثیں ہیں۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ کھانے کے درمیان بات چیت کرنا سنت ہے، کھانے کے درمیان سلام کیا جانا اور سلام کا جواب دینا ممنوع نہیں ہے، حتیٰ کہ صلاۃ کی حالت میں جب بات کرنا جائز نہیں، صلاۃ کی حالت میں شروع میں بات کرنا جائز تھا، آپ جانتے ہیں شریعت کے احکام دھیرے دھیرے آئیں، شروع میں بات کرنا جائز تھا اور بعد میں بات کرنا منع ہو گیا، لیکن سلام کرنے سے نہیں روکا گیا۔ جو شخص مسجد میں داخل ہو سلام کرے، لوگ صلاۃ پڑھ رہے ہیں، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کسی حالت میں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوں سلام کر کے داخل ہوں، نکلیں تو سلام کر کے نکلیں۔ اگر آپ نے کسی شخص کو مخصوص کر کے سلام کیا ہے اور وہ صلاۃ پڑھ رہا ہے، صلاۃ کی حالت میں ہے، تو وہ اشارے سے جواب دے دے گا، یا تو انگلی کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے یا کوئی اور اشارہ جو صلاۃ میں کرنا جائز ہے، اس طرح وہ جواب دے گا۔ اذان میں تو بات کرنا منع نہیں ہے، اذان میں تو بات چیت کر سکتے ہیں، سلام کیے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان دے دیا، اس کے بعد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مشکل نہیں ہے۔ صلاۃ کے اذان میں تو بات کرنا منع نہیں نا، اذان میں تو بات چیت جائز ہے، اذان تو صلاۃ کی طرح نہیں، صلاۃ کے اندر بات چیت منع ہے، اذان کے اندر بات چیت منع نہیں ہے، اقامت کے اندر بات چیت منع نہیں ہے، تو اس لیے اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس میں اذان میں سلام بھی کیا جا سکتا ہے، جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بھی معلوم ہوگا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا مؤذن اذان دے رہا ہے اور بارش کا دن ہے، تو جب مؤذن نے اذان دے دیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو اس کے بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مؤذن سے کہا کہ ابھی یہ کہہ دو صلوا فی رحالکم، حی علی الفلاح کے بعد تم یہ اعلان کر دو الا صلوا فی رحالکم، سن لو اپنے اپنے گھروں میں صلاۃ ادا کر لو، اس لیے کہ بارش کا دن ہے۔ تو اذان میں انہوں نے یہ بڑھوا دیا ضرورت کے مطابق، یہ ایک بات تھی، ایک اعلان تھا جو اذان کے دوران جس کا اضافہ کیا گیا، ضرورت کے مطابق اذان کے دوران ایک اعلان کا اضافہ کیا گیا، تو اذان کے درمیان سلام کا جواب دے سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، اذان کے درمیان بات کرنا منع نہیں ہے، طواف کرتے ہوئے بات کرنا منع نہیں ہے، عرفہ کے اندر رکے ہوئے حالت میں بات کرنا منع نہیں، حالانکہ عرفہ میں رکنا عبادت ہے، منی میں رکنا عبادت ہے، چاہے جتنا بات کرو، رکے ہوئے ہو عرفہ میں عبادت میں ہو، منی میں رکے ہوئے ہو عبادت میں ہو، کنکری مارنا عبادت ہے، کنکری مارتے رہو بات کرتے رہو، تو ہر عبادت میں چپ رہنا ہو ایسی شرط نہیں ہے، عبادت کے اندر بات کر سکتے سوائے صلاۃ والی عبادت کے، صلاۃ آپ جب پڑھ رہے ہیں تو اس میں بات چیت کرنا منع ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں عبادت میں، لیکن آپ جواب دے سکتے ہیں، کوئی سلام کرے آپ آیت مکمل کریں جواب دیں، پھر آپ اگلے آیت کی تلاوت میں لگ جائیں۔ تو سلام کرنا یہ صلاۃ کی حالت میں یا کسی بھی حالت میں، کھانا کھانے کی حالت ہو، صلاۃ کی حالت ہو، قضاء حاجت کی حالت ہو اور سفر کی حالت ہو، اقامت کی حالت، کسی بھی حالت میں سلام کرنا منع نہیں، جواب دینے سے ناپاکی کی حالت میں بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ رہا سلام کا مسئلہ، میرے خیال سے کلیئر ہو گیا، کوئی نقطہ چھوٹ گیا ہو تو یاد دلائیں گے۔
دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یا کہہ لیجئے القاب. نام اور لقب میں تھوڑا سا فرق ہے. بہت سارے لوگ فرق نہیں کرتے. نام اور صفات، نام اور القاب. ہو سکتا ہے ایک شخص کا نام ہو خالد اور اس کو ساتھ میں کہا جاتا ہے مہندس خالد یا دکتور خالد. تو یہ مہندس یا دکتور جو لگایا آپ نے، اس کی صفت ہے یا اس کا لقب ہے؟ اس کے اندر ایک خوبی کے مطابق وہ اس کا نام نہیں ہو جاتا. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صفات ہیں، بہت سارے صفات ہیں. النبی، الرسول، المزمل، المدثر، بشیر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، ہے نا، جو ہے المصطفیٰ. اور یاسین اور طٰہٰ نہیں ہے. یاسین اور طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. حروف مقطعات جو قرآن پاک میں الف لام میم جیسے، نون والقلم وما یسطرون، کاف ہا یا عین صاد، تو یہ جیسے حروف مقطعات ہیں، اسی طرح سے یاسین اور طٰہٰ بھی حروف مقطعات میں سے ہیں. صحیح بات یہی ہے، صحیح بات یہی ہے، اگرچہ کہ بعض لوگ اسے نام مانتے ہیں لیکن وہ صحیح بات نہیں ہے. یاسین اور طٰہٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نہیں. نام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنے 5 نام ذکر فرمائے ہیں. ایک حدیث میں اکٹھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 نام ذکر فرمائے ہیں. آپ نے کہا انا محمد، انا احمد، انا العاقب الذی لا نبی بعدہ. آپ عاقب ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور آپ نے کہا الا انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمہ یا علی قدمی، کہ میں حاشر ہوں اور میری قدموں کے پیچھے لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، میرے پیچھے لوگ آئیں گے. اور اسی طرح سے آپ کے ناموں میں سے ماحی، انا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، میرا ایک نام ماحی ہے، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا. تو یہ 5 نام ایک حدیث میں اکٹھا آتے ہیں: محمد، احمد، ماحی، عاقب اور حاشر. حاشر یہ اکٹھا نام آئے ہیں. اور اس کے علاوہ القاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ ہیں. تو فکس کر دینا اس کو، جیسے بہت سارے لوگ ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، قرآن مجید جو چھاپتے ہیں تو اس میں جلد کی ابتدائی جو ہے صفحہ ہوتا ہے، اس میں اللہ کے 99 نام، اور جو انتہائی صفحہ ہوتا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام. یہ طریقہ غلط ہے. یہ طریقہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ آپ اللہ اور رسول کو برابر کر رہے ہیں، اس حساب سے غلط ہے. اور اس حساب سے بھی غلط ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہیں. اللہ کے 99 نام ایسے ہیں کہ ان کو یاد کر لو، ان کو شمار کر لو، ان کے مطابق اللہ کی عبادت کر لو، جنت ہے. لیکن اللہ کے نام بے شمار ہیں. اللہ کے نام بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ نے ابھی ہم کو بتائے ہی نہیں، اللہ نے علم غیب میں رکھا ہے. اور اتنی ساری جو ہے زبانوں میں اللہ کی کتابیں نازل ہوئیں، اللہ کے نبی آئے، ہر قوم میں آئے. ظاہر بات ہے ساری زبانوں میں اللہ کے نام تھے، اور 99 تو یہ عربی والے نام آپ کے پاس ہیں صرف. ابھی تو ساری زبانوں کے نام اللہ کے باقی ہیں. تو اللہ کے بہت سارے نام ہیں، بے شمار نام ہیں، اللہ کے ناموں کی گنتی نہیں ہے. تو فکس کر دینا کہ اللہ کے نام صرف 99 ہیں، ایک غلطی. اور دوسری غلطی کہ اللہ کے نبی کا مقابلہ کروانا، اللہ کے برابر کر دینا. جیسے کہ بہت سارے لوگ دروازے پہ ادھر اللہ اور ادھر محمد لکھوا دیتے ہیں دروازے پہ، ایک دم برابری اللہ کی. غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگوٹھی بنوائی تو اس انگوٹھی میں کیا لکھوایا؟ محمد الرسول اللہ. محمد جو آپ کا نام تھا آپ نے سب سے نیچے رکھا. اس کے بعد اللہ کا دیا ہوا مقام رسول کا وہ آپ نے درمیان میں رکھا. اور پھر اللہ کا لفظ الجلالہ، اللہ کا شان والا نام سب سے اوپر رکھا، محمد الرسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا یہ احترام کریں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ رسول برابر کریں. ایک بار ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریر کی، اور تقریر کرتے ہوئے اس شخص نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، یا ومن یعصہما فقد غوا. تقریر میں اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہتی تھی، اس نے کہا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا تو وہ راہ راست پہ ہوگا. ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا، فقد غوا، تو راہ راستے بھٹک گیا. اللہ کے نبی نے کہا تم نے ومن یعصہما دونوں کو ایک ساتھ کیسے جوڑ دیا؟ ایک کر دیا، ایک ساتھ دونوں کو کر دیا. نہیں، الگ الگ رکھو. ومن یعص اللہ ورسولہ ایسا کہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ضمیر نہیں چاہتے تھے کہ اکٹھا دونوں کے لیے استعمال کیا جائے. ایک بار جو ہے ایک شخص آیا اور اس نے کہا ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے.
اجعلتنی للہ ندا، تم مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا. قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو صرف اللہ چاہے. اور بعض روایت میں ہے قل ما شاء اللہ ثم شئت، کہ جو اللہ چاہے اس کے بعد آپ چاہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو یہ تعلیم دیتے تھے، لیکن ہم نے جو ہے آپ کے مقام و مرتبہ کو نہ پہچان کر کے آپ کو اللہ کے برابر کر دیا. اور آپ یہ جانتے ہیں کسی کو اس کے مقام سے اوپر اٹھانا بھی توہین ہے، اور اس کے مقام سے نیچے کرنا بھی توہین ہے. ایک آدمی جو معمولی چپراسی ہے، آپ جا کے اس کو یا مدیر کہو تو یہ اس کی توہین کر رہے ہو کہ اس کی تعریف کر رہے ہو؟ اس کی توہین کر رہے ہو، ظاہر بات ہے. یا مدیر کہہ کر کے جو چوکی دار ہے اس کو جا کے داروغہ صاحب کہو تو توہین کر رہے ہو کہ اس کی تعریف کر رہے ہو؟ توہین کر رہے ہو. اسی طرح سے آپ اور بہت ساری مثالیں لے لیں کہ جو کم درجے کا ہے اس کو بڑا درجہ کہہ کر کے، ایک آدمی صرف وزیر ہے اس کو وزیر اعظم کہو، توہین کر رہے ہو، اس کا مذاق اڑا رہے ہو. صرف وزیر ہے اور آپ اس کو وزیر اعظم بول رہے ہو. تو اس طرح سے بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں کہ جس کو درجے سے آپ نے اوپر اٹھایا توہین، درجے سے نیچے گھٹایا توہین. جو جس مقام کے لائق ہے اس کو وہ مقام دینا چاہیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہ بنایا جائے، فرشتے نہ بنایا جائے. اور خود بھی یہ تعلیم ہم سب کو بھی دی گئی. اللہ نے ہم کو کیا بنایا؟ انسان. تو ہم نہ شیطان بننے کی کوشش کریں نہ فرشتہ بننے کی، انسان بن کے رہیں، ہے نا. اگر مرد بنایا ہے تو مرد بن کے رہیں، عورت بننے کی کوشش نہ کریں. عورت بنایا ہے تو عورت بن کے رہیں، مرد بننے کی کوشش نہ ہو. تو ہر شخص، ہر ذات، ہر ہستی جس کو جو مقام و مرتبہ دے دیا گیا، جو تخلیق دے دی گئی، جو صورت دے دی گئی، اس کے لیے وہی مناسب ہے اور وہی اس کے لیے جو سب سے درست اور سب سے موزوں ہے. جی مائک لے لیجیے تاکہ اور سارے سوالات ادھر ہی نہ رہیں، پہلے سے ہاتھ اٹھوا لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو. آپ ہاتھ دیکھ لیں سمیر بھائی کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں تاکہ جو ہے اور لوگوں کو بھی حق ملے. ہاں جی. یہ اللہ رسول وسلم جو شفاعت کریں گے، ہاں شفاعت کریں وہ صرف اپنی امتوں میں کریں گے یا جو اپنے سب کے لیے، سارے آدم کی اولاد کے لیے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کے لیے آپ کریں گے. اس کو کہا جاتا ہے شفاعت عظمیٰ. شفاعت عظمیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی طرح کی شفاعت کریں گے. شفاعت ایک مستقل مضمون ہے، آپ کئی طرح کی شفاعت کریں گے. تو اس میں جو شفاعت عظمیٰ ہے اس میں اتنی شفاعت ہوگی کہ اللہ میدان محشر کی ہولناکی کو ختم کر دیا جائے اور حساب و کتاب لے لیا جائے. تو یہ شفاعت ہوگی جو ساری انسانیت کے لیے ہوگی. جی وعلیکم السلام. سورہ حجرات پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جی. جب مسلمانوں میں کوئی اختلافات پیدا ہو سنت اور قرآن اور حدیث سے اس کو کیے دیا جائے. جی جی جب دو گروہ میں پڑ جائیں. جی جی اگر کوئی گروہ نہ مانتا ہو ہاں ہاں تو وہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ لڑو، تب ہاں. تک لڑو جب تک وہ ہاں. صحیح ہاں نہ آ جائے. ہاں ہاں اس کے باوجود بھی کیوں اسلام میں یہ نہیں، آپ دو مسائل کو جوڑ رہے ہیں. اصل میں وہاں بغاوت کے مسئلے کا ذکر ہے، سرکشی کے مسئلے کا ذکر ہے، جو باقاعدہ جو امام وقت سے، حاکم وقت سے باقاعدہ ہتھیار اٹھا لیں جنگ کرنے کے لیے، تو ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو جنگ، ہاں وہ جنگ کے مسئلے سے متعلق ہے کہ اگر کوئی جنگ کرنے کے لیے امام وقت کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، ہتھیار اٹھا لے، تو باقی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام وقت کے تابع کرنے کے لیے سب امام وقت کا ساتھ دیں، ہے نا. مسلمان حاکم، مسلمان خلیفہ کے سب لوگ ساتھ رہیں اس باغی جماعت کو مسلمانوں کے گروہ میں شامل کرنے کے لیے. وہ اس مسئلے کے لیے ہے، وہ آرا کے اختلاف کے لیے نہیں ہے. رائے کا اختلاف دوسری چیز ہے، فہم کا اختلاف دوسری چیز ہے، اور یہ اختلاف رہا ہے اور رہے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشورہ کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. آپ بہت زیادہ مشورہ کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کا معاملہ ہے آپس میں کوئی بات مشورے سے طے کرتے ہیں. اور مشورے میں یہ پوری چھوٹ ہوتی تھی کہ ایک دوسرے اپنی رائے پوری آزادی کے ساتھ رکھیں. چنانچہ جب جو ہے بدر کے قیدی گرفتار کیے گئے تو عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کچھ اور ہوئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کچھ اور ہوئی، دونوں کی رائے ٹکرائی. اس کے علاوہ اور بھی مواقع پر دونوں کی رائے بہت سارے مسائل میں ٹکرائی. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کاد الخیران ان یہلکا، قریب تھا کہ دونوں سب سے بہتر لوگ، مسلمانوں کے دو سب سے بہتر لوگ ہلاک ہو جائیں. ان کی آواز اللہ کے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی، آپس میں لڑ گئے کہ تم میری مخالفت ہی کرنا چاہتے ہو. وہ کہیں نہیں تم میری مخالفت کرنا چاہتے ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہو. اتنی لڑائی ہو گئی.
لیکن بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا تو دونوں خاموش ہو گئے اور اپنی اپنی رائے کو چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو قبول کر لیا۔ لیکن ابھی جو مسئلہ ہے مسلمانوں کے آپسی اختلافات میں، اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے وہ مسئلہ جس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، فہم کی اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے ہماری صورتیں مختلف ہیں، جسم مختلف ہے، ہائٹ مختلف ہے، سائز مختلف ہے نا، کھانے پینے کا ذوق مختلف ہے، پسند و ناپسند مختلف ہے، ایسے ہی ہماری فہم اور سوچ یہ بھی مختلف ہے۔ تو اس لیے ایک ہی دلیل کو مختلف لوگ مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں، اور زاویے سے دیکھنے کی وجہ سے جو ہے فرق ہو جاتا ہے نتیجے میں۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں ان وجہات نظر یا ان اختلافات کی گنجائش ہوتی ہے، بعض جگہ ایسے ہیں کہ جہاں گنجائش نہیں ہوتی، تو جہاں اگر ایسے معاملات ہیں کہ وہاں کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، تو وہاں رعایت نہیں کی جائے گی۔ لیکن جہاں گنجائش ہے وہاں ہر کسی کو اپنی بات رکھنے کی گنجائش رکھی جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آپ یہاں پر سعودی عرب میں علماء کبار کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، ہیئت کبار العلماء۔ کوئی بڑا مسئلہ آتا ہے جس میں اختلافات ہیں، ان علماء کی جماعت کو دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ مل بیٹھ کے کسی ایک رائے تک پہنچ جائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے علماء متحد نہیں ہو پاتے، جیسے مثال کے طور پر 50 لوگوں کی کمیٹی ہے، 50 لوگ میں 48 لوگ تو اس رائے تک پہنچ گئے، لیکن 2 کو ابھی بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، 2 اختلاف کر رہے ہیں، وہ اپنا اختلاف نوٹ کر دیتے ہیں کہ اس مسئلے میں میری رائے یہ نہیں ہے جو باقی سارے لوگوں کی رائے۔ تو اختلاف جو ہے جہاں اس طرح کے اختلاف ہو، اس طرح کے اختلافاتوں سے ختم نہیں کیے جا سکتے، اسے وسعت صدر سے قبول کرنا چاہیے، اسے شرح صدر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے ان اختلافات کو، اور اسے جنگ کا جو ہے ذریعہ یا گٹ بندی یا جتھا بندی یا گروپ بندی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے یہاں مصیبت کیا ہے، گروپ بندی ہو جاتی بات بات میں۔ مثال کے طور پر امام صاحب سے اختلاف ہو گیا، اب اس امام کے پیچھے نہیں جماعت پڑھیں گے، ہماری جماعت الگ ہے نا، یہ مسجد خلاص اس مسجد کو چھوڑ کے میری مسجد وہاں رہے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب تک امام مسلمان ہے، کافر نہیں ہو جاتا، تب تک اس کے پیچھے آپ کی نماز درست ہے، صلاۃ پڑھیں گے۔ ہاں، آپ بات میری سنیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک امام کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے، اتنا مسئلہ دین کا واضح ہے کہ اس میں گنجائش بحث کی ہے ہی نہیں، ہے نا، جو یا اللہ مدد پکارنے کے بجائے کسی اور کو کہے یا فلاں مدد، اس میں گنجائش نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے صریح خلاف ہے نا، اعبد اللہ کے صریح خلاف ہے، لا الہ الا اللہ کے صریح خلاف ہے، یہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے نا، یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں کہیں۔ ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کی جتنی استطاعت ہے، اس استطاعت اور طاقت کے مطابق آپ اس کی غلطی واضح کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو حق کی طرف بلائیں گے۔ یہ سب ذمہ داریاں ہیں، تو جنگ کا وہاں بھی ماحول نہیں پیدا کیا جائے گا، وہاں بھی جو ہے حق تک اسے لانے کی کوشش کی جائے گی، اور جو ہے قتال اور جہاد ایک مستقل اسلام کے احکام میں سے ایک حکم ہے وہ قتال، اور جس اعتبار سے جو ہے دین کے تمام مسائل کچھ اجتماعی مسائل ہوتے ہیں، کچھ انفرادی مسائل ہوتے ہیں۔ اجتماعی مسائل امام کے ساتھ ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کا یا امام صلاۃ ہے یا امام وقت ہے، امام صلاۃ جو ہے اس کے ساتھ صلاۃ ادا کریں گے، جو امام وقت ہے اس کے ساتھ جہاد اور سارے احکام جو امام کی تنفیذ ہوتی ہے، قوانین کا نفاذ وغیرہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو ہر مسئلے کو اسی کے ساتھ، ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ایک صاحب کوئی بھی امیر بن جاتے ہیں، ایک جماعت انہوں نے بنا لی، چاہے وہ 50 لوگوں کی جماعت ہو، چاہے 5 لاکھ لوگوں کی جماعت ہو، بہرحال وہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کے پر ان کی حکومت حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ امیر کی تعریف جو ہے صحیح حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الامام جنہ، کتاب الامارہ آتا ہے حدیثوں میں جس میں امیر کے مسائل کا بیان ہوتا ہے، تو اس میں فرمایا الامام جنہ یقاتل من ورائہ، امام یا خلیفہ اس کو کہیں گے کہ جس کے پیچھے رہ کر کے جنگ آپ کریں، وہ امام ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو امام بن جاتے ہیں یا امیر بن جاتے ہیں یا حاکم بن جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سارے اس کی خصوصیات ہمارے اندر ہوں اور سارے ان کو جو حقوق حاصل ہوتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں، وہ ان کو حقیقت میں حق حاصل نہیں ہے،
وہ زیادہ سے زیادہ امیر سفر کی حیثیت ان کی ہو سکتی ہے. جیسے حدیث میں کہا گیا کہ جب سفر پہ 2-3 لوگ نکلو تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لو, تو یہ حیثیت ان کی ہو سکتی ہے اور اسی حساب سے ان کو مراعات حاصل ہو سکتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں. تمہارے یہاں جو بنتا ہے وہ پورا حاکم وقت بننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, پھر وہ اپنی بیعت لیتا ہے, پھر لوگوں کے صدقہ و زکوٰۃ وصول کرتا ہے, پھر اس کے بعد میں پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہے درست نہیں ہیں, شرعی مطابق نہیں یہ ہے. سارا کام تو اسلام کے خلاف جا رہا ہے. جی جی, اس پہ کیوں نہیں علماء یہ نہیں, علماء اس کی بتاتے ہیں اس کی حقیقت کو. علماء کے ہاتھ میں کیا اختیار ہے بھائی, ان کی حقیقت بیان کر سکتے ہیں, لیکن آپ اپنے حدود اور اپنی استطاعت سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کا ایک دائرہ ہے, اس دائرے سے آپ آگے بڑھ جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. جی ایک آدھ سوال اور تیزی سے لے لیتے ہیں, وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے تو تیزی سے. جی وعلیکم السلام. قرآن مجید پڑھنے کا جو طریقہ ہے انڈیا پاکستان کی قرآن میں زیر زبر وغیرہ کا مکمل ہوتا ہے, اور یہاں سعودی عرب کی قرآن میں وہ طریقہ ان کا پڑھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے, اور تقریباً ہمارے بھائی قرآن وہی چیزیں وہی پڑھتے ہیں, اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں. اس پہ کیا طریقہ ہے, کیسے اس کا یہ فرق ہے. استاد کے بغیر پڑھیں گے تو یہی سب مسئلہ ہوگا. استاد تلاش کریں جو صحیح استاد اور صحیح طرح سے تعلیم دے. اس کا تو یہ جواب ہے. مطلب یہ تو لکھائی, یہ طرز ہے اور انہوں نے اپنے طرز کی وضاحت کر دی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ دوسری طرح پڑھا جائے گا. دوسرے جو پاکستان یا ہندوستان سے چھپا ہے وہ قرآن پاک جس طرح پڑھا جائے گا, یہاں سے چھپا وہ بھی اسی طرح پڑھا جائے گا. البتہ لکھنے کا طرز انہوں نے ایک, اس کو اصطلاح کہا جاتا ہے علمی زبان میں, کہ ایک اصطلاح انہوں نے بنائی کہ اگر ہم زبر برابر زبر رہے, دونوں برابر ہے تو اس کو کیا سمجھیں گے, دونوں برابر, اور اگر ایک آگے ایک پیچھے ہے تو اس کا کیا مطلب ہے نا. اس طرح اصطلاح بنائی گئی ہے اور اس میں تجوید کے مراعات کرتے ہوئے یہ جو ہے لکھا گیا ہے, اور اس کی باقاعدہ علماء کرام کی کمیٹی نے اس کو طے کیا ہے. تو اگر آپ کسی استاد سے پڑھیں گے تو یہاں سے جو چھپا ہوا ہے اس میں تجوید کی زیادہ رعایت کر کے زیادہ بہتر انداز میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا صحیح علم ہو. یعنی جیسے کوئی اب یہ کہنے لگے کہ ایک نئی مشین آئی ہے, میں پرانی مشین استعمال کرنے کا عادی ہوں اور نئی مشین نہیں چلا پا رہا ہوں, اس لیے نئی مشین کو بھی پرانی ہی جیسے کر دیا جائے, تو کیا کہیں گے اس آدمی کو؟ کہیں گے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرو, نہ کہ اس مشین کو پرانے طرز پہ لے جاؤ. تو اگر یہ لکھا گیا ہے تو یہ وہی اسی طرح پڑھنے کے لیے لکھا گیا ہے جیسے کہ پرانا چھپا ہوا ہے, لیکن انہوں نے تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اور علماء کی گروپ بنا کر, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے کہ پچھلے بار سوال آیا تھا کہ زیر زبر کسی اور نے لگایا, یا یہاں نہیں سوال آیا, کہیں اور سوال آیا ہوگا کہ زیر زبر کسی اور نے لگایا, قرآن پاک میں شروع میں زیر زبر نہیں تھا. تو میں نے بتایا تھا کہ اردو اب بھی لکھا جاتا ہے, زیر زبر نہیں لگا ہوتا, لیکن آپ پڑھتے کیسے ہیں؟ زیر زبر کے ساتھ. تو زیر زبر لگایا جانا نہ لگایا جانا اہم نہیں ہے, اہم یہ ہے کہ آپ اسے کیسے پڑھیں گے, زبان سے کیسے ادا کریں گے, کس وقت آپ کی زبان گول ہوگی, کس وقت آپ کی زبان جو ہے پھیلے گی, کس وقت آپ کے ہونٹ چپکیں گے, کس وقت آپ کے ہونٹ کھلیں گے, ہے نا, کب دانت سے آپ کی زبان لگے گی, کب حلق سے آواز آئے گی. تو یہ اہم ہے اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. جو اس لکھائی ہے اس لکھائی میں اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. جی آپ کا سوال ان سے لے لیتے ہیں, اور جمیل بھائی کا سوال رہ جائے گا. ہاں نماز اس طرح سے پڑھا جائے, ہاں یہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں, جی جی, نماز ہی نہیں ساری عبادت کے تعلق سے. جی جی, یا اگر آپ نہیں اللہ کو دیکھیں تو اللہ آپ کو دیکھتا ہے, جی جی, اس طرح سے دیکھیں. ہاں ہاں تو اللہ ساتویں آسمان پہ ہے, ہاں ہاں, پھر کیسے تصور کریں گے اللہ. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. تو بہت جو ہے بہت اہم سوال ہے, اور یہ اشکال جو یعنی سوال میں جو اشکال آیا ہے, ایک اور حدیث کی بنا پر بھی لوگ اشکال کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص صلاۃ پڑھ رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے, تو اس لیے قبلہ کی طرف نہ تھوکے. اس میں بھی یہ سوال آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے تو سامنے کیسے ہے. تو ان لوگوں سے بھی سوال ہوگا, کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک طرف ہے, سامنے ہی صرف ہے. وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. تو اگر اللہ ہر جگہ ہے تو حدیث میں سامنے ہی کیوں کہا گیا؟ تو پھر دائیں بھی ہونا چاہیے, بائیں بھی ہونا چاہیے, پیچھے بھی ہونا چاہیے, ہے نا. اس لیے یہ مطلب تو نہیں ہے جو وہ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں جب اللہ آسمان پہ ہے تو حدیث میں یہ کیوں کہا کہ نمازی کے سامنے؟ تو بھائی جب اللہ ہر جگہ ہے تو نمازی کے سامنے کیوں کہا گیا؟ تو چاروں طرف ہے. تو اس لیے یہ اشکال اس پر وارد نہیں ہوتا. اب یہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ ہمیں یہ تصور کرنا ہے, ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں, ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں, ہم اللہ کے لیے رکوع کر رہے ہیں, ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, یہ تصور لینا ہے. اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اس کی صورت کا کوئی تصور کر سکے, ہے نا. لیکن اللہ کی عظمت کا اور اس کی جو صفات بتائی گئی اس صفات کے مطابق اس کا ایک
ادنا سا تصور جو بھی پیدا ہو سکے اس تصور کے مطابق آدمی پہلے تو یہ سوچے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور اس کی عبادت کر رہا ہوں، ہے نا، یہ محبت کا درجہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ محبت کا درجہ ہے، اور دوسرا درجہ خوف کا درجہ ہے کہ اتنا ڈر ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو اسے نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن خوف ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دو درجات محبت اور خوف کے ہیں، اور اس سے ان دلیلوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اور ایک مسئلہ اور جانیں، علماء نے بہت اچھا اصول بتایا ہے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو صریح دلائل سے ثابت ہو جاتی ہیں، اور بعض چیزیں ہیں کہ جس میں جو متشابہ کے حکم میں آتی ہیں، یعنی اب یہ چیز ہے جو اس مسئلے کے لیے نہیں ہے، یعنی اللہ کہاں ہے یہ بیان کرنے کے لیے یہ حدیث نہیں ہے، جس حدیث میں کہا گیا کہ اللہ آپ کے سامنے ہے یا اللہ کا تصور کو، اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، دوسرا مسئلہ بیان کرنے کے لیے، لیکن اس میں یہ چیز بھی آتی ہے۔ تو ایک چیز محکم ہے، یعنی اپنے مسئلے کو بیان کرنے میں بالکل واضح، متشابہ ہے، تو متشابہ کو محکم کی طرف لوٹانا چاہیے، متشابہ کو محکم کی طرف لوٹانا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے 4 نام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے، ایک عبداللہ، ایک رسول اللہ، اور ایک کلمۃ اللہ اور روح اللہ۔ تو عبداللہ اور رسول اللہ بالکل کلیئر ہے، جس میں دوسرا معنی نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ عبد ہیں، اللہ معبود ہے، آپ رسول ہیں، اللہ مرسل ہے، اللہ بھیجنے والا، آپ بھیجے ہوئے، آپ غلام، اللہ مالک، آپ بندے، اللہ معبود۔ یہ دو بالکل کلیئر ہے، اس میں دوسرا کوئی معنی نہیں۔ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، اس میں سوچتا ہے اللہ کی روح ہے تو کیا روح حصہ ہے، اللہ کا حصہ ہے؟ اللہ کا کلمہ ہے تو کیا کلمہ اور کلام جو اللہ کی صفات میں سے وہ ہیں؟ تو یہ دونوں کا ایسا معنی جو محکم سے ٹکراتا ہے اس کو چھوڑ کر کے ہم محکم کو اپنائیں گے اور متشابہ کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہی مسئلہ اس میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اوپر ہونا، 7 آسمانوں کے اوپر ہونا، عرش کے اوپر ہونا، اپنی مخلوق سے الگ ہونا محکم دلیلوں سے ثابت ہے، اور یہ ساری متشابہات ہیں جن کو اسی کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اور یہ اشکال ان کے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ان کے لیے بھی یہ دلیل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو صرف سامنے کیوں ہے، پھر دائیں بائیں پیچھے کیوں نہیں ہے نا؟ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں جا رہے تھے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کو بھی دلیل بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب ہجرت میں جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہمارے تمہارے دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو ہمارے ہی ساتھ کیوں؟ تو پھر کفار کے بھی ساتھ ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، تو وہاں بھی اعتراض اٹھتا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی وہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، سچ پوچھیے کہ بالکل بودے اعتراضات ہیں، اور سب کے جوابات تشفی بخش ہیں، لیکن یا تو وہ لوگ غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یا تو وہ سوال نہیں کرتے، اسی میں پڑے ہوئے ہیں اور اسی کو گھما رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مجلس ہم سب سے قبول فرمائے، اور تیزی سے آپ لوگوں کے جو ہے نئے لوگوں کے نام لکھ لیے، سمیر بھائی کہ بھول گئے، نئے ساتھی جو آئے ہیں جن کے نمبرات نہیں لکھے ہوئے ہیں، اقامہ نمبر نہیں لکھا ہوا ہے، ان کے اپنے نام دے کے ہی جائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو میسج بھیجا جا سکے۔ دیکھتے ہیں، بسم اللہ۔ بی عبد القادر ہیں، بی عبد القادر نہیں ہیں؟ عبد الخالق نہیں ہیں؟ سب غائب والوں ہی کہہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ لوگ کسی پریشانی کی وجہ سے نہیں آ سکے تو اللہ ان کی پریشانیاں حل کرے، اور اگر غفلت کی وجہ سے نہیں آ سکے تو اللہ ان کی غفلت دور کرے۔ عبد الوہاب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبارک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے ان بھائی کے بھی مال و اولاد اور تمام چیزوں میں جو ان انعامات کا انتظام کرتے ہیں۔ محمد مجیب، اچھا چلیے کوئی بات نہیں، آپ کی طرف سے گفٹ ایک نیا نام نکال لیتے ہیں۔
محمد مشتاق ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مبارک. جزاکم اللہ خیر. کھانا کھا کے تشریف لے جائیں اور انشاءاللہ اور بھی کوئی سوالات ہوں گے تو سوالات جو ہے آئندہ کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ سوالات دے کے جائیں تاکہ اگلے بار ان کی ترجیح دی جائے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اگر کچھ بھائی ان کے پاس اہم سوالات ہیں کہ دے کے جائیں کہ اگلے درس میں تاکہ ان کو پہلی فرصت میں ابتدا میں یا آخر میں ان کا جواب دے دیا جائے تو پہلے ہی سے وہ جواب لکھ کے پہنچا دیں تاکہ اس کو بہتر انداز میں جائے.